جی حضرت یہ پہلے 26 27 اب 28 کی ترمیم کی بھی ہم سن رہے ہیں، تو یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کہاں تک رکے گا؟ دیکھیے اتنی تیزی کے ساتھ آئین میں ترامیم کا جو رجحان ہے وہ آئین کی اہمیت کو ختم کرتا ہے، جبکہ آئین ایک میثاق ملی ہے، اور 26ویں ترمیم میں پھر بھی کم از کم ایک ماہ ایک ہفتے تک بات چیت چلتی رہی اور مفاہمت کے ساتھ اسمبلی میں پیش ہوئی۔ 27ویں ترمیم پر تو انہوں نے جبری طور پر اپنی 2/3 اکثریت بنائی اور اس طاقت سے انہوں نے اس کو پاس کرایا، جس سے کہ یہ آئین متنازع ہو جائے گا جی، کیونکہ اس کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے جی۔ پھر انہوں نے جو قانون سازیاں کی ہیں جس میں 18 سال سے کم عمر کی شادی کے حوالے سے، پھر انہوں نے جو گھریلو تشدد کے حوالے سے یا جنس کی تبدیلی کے حوالے سے، یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور انہوں نے قانون سازی کے دوران نوٹ جو پیچھے دیا ہے وہ اقوام متحدہ کے منشور کی یا ان کی اغراض و مقاصد کی پیروی ہے۔ تو ہم نے تو اس آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اس میں قرآن و سنت کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اس کے تحت قانون سازی کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ اس طرح کے غیر اسلامی قانون سازی جو ہے تو اس پر ہم نے 22 دسمبر کو کراچی میں تمام دینی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر اور مدارس کا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، جس پر اس حوالے سے ایک حتمی رائے ہم قائم کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کی جانب سے 2 روز قبل ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ اداروں سے بات چیت کرنے کے لیے اور حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کرے، تو کیا اس حوالے سے پی ٹی آئی نے آپ سے کو باضابطہ طور پر رابطہ کیا ہے؟ ہاں، بیان ہی دیا ہے نا، میرے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا سر، سپریم کورٹ نے بھی آج ایک فیصلہ دیا ہے، جناب الجبر کا کیس تھا 20 سال کی سزا تھی، اور اس کو کنورٹ کر کے جناب الرضا کر کے اور 5 سال سزا دی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو جناب الرضا اور جناب الجبر کے درمیان فرق جنرل مشرف کے زمانے میں ہوا تھا، یہ فرق قرآن و سنت کے تعلیمات کے منافی تھا۔ اب مشکل یہ ہے کہ اگر زنا کا مسئلہ ہو تو وہاں سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں، اور اگر جائز نکاح کا مسئلہ ہو تو اس میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہ تو خود حکمران اپنے اسلامی جمہوریہ کی نفی کر رہے ہیں کہ اس کی جو اسلامی تصور ہے، قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے مینڈیٹ کو تباہ کر رہی ہیں۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ نمبر 1، ان کو مینڈیٹ ہی حاصل نہیں ہے، وہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ جعلی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے بھی حکومت صرف مسلم لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی محض سہارا ہے، تو ایک اقلیت ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہے، یعنی جعلی اکثریت نہیں، جعلی اقلیت۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جب آئین کے خلاف قانون سازی کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آئین کے مخالفت کا ارتکاب کریں گے، جس کے بعد ان کا مینڈیٹ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس پر ہم ایک باہمی مشاورت کے ساتھ ایک متفقہ موقف لانا چاہتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، 28ویں ترمیم میں نئے صوبوں کی بات گشت سنائی دے رہی ہے، تو اگر نئے صوبوں کی تو بات چیت چلتی ہے تو جمعیت علماء اسلام کا اس پر کیا موقف ہوگا؟ دیکھیے، اصولی طور پر بات چیت اور ہے، لیکن کیا عملی طور پر آپ کر سکیں گے یا نہیں؟ آپ نے فاٹا کو مرج کیا صوبے میں، اور ہم کس حد تک مخالفت کرتے رہے، دلیل کی بنیاد پر کرتے رہے، اور اس کے انجام سے ان لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، ان کے نقصانات سے ان لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہے۔ اب عقل کل سمجھنے والے آج کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی غلط ہوا تھا، اور یہ جو رہے صحیح صوبے ہیں ان کو بھی تقسیم کر دو۔ اب رہے صحیح صوبوں کو تقسیم کرنے کے لیے کیا زمینی ماحول تیار ہے، یا کل پھر ہم روئیں گے کہ ہم نے تو ملک توڑ دیا؟ لہذا اس حوالے سے سب چیزوں کو ابتدا سے نہیں سوچنا چاہیے، اچھی سوچ ہوتی ہے، اس کا آغاز بھی وہ اچھی نیت سے کرتے ہیں، لیکن جس کو تدبیر کہتے ہیں، جس کو تدبر کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ معاملات کے انجام پہ نظر رکھنا۔ تدبیر اور تدبر دونوں کا مادہ دال بیرے ہے، النظر علی دبر الامور، معاملات کے انجام پہ نظر رکھنا۔ تو یہ لوگ بات تو کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں، تو جو ہم سوچے کہ وہی ہوگا تو پھر طاقت کے ذریعے وہ کر بھی لیتے ہیں۔ سو طاقت کی بنیاد پر انہوں نے فاٹا کو مرج کیا اور اب ان سے نہیں چل رہا۔
اور مسلح گروپ نے وہ پورے علاقے قبضے کر لیے ہیں، ان کا ریٹی ختم کر دیا ہے۔ اب وہ پھر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ علاقے خالی کرو، علاقے خالی کرو، علاقے خالی کرو، تو علاقے لوگوں نے پہلے بھی خالی کیے تھے، تو کون سا تیر مارا انہوں نے؟ تو جب یہ ایکشن لیتے ہیں تو مسلح لوگ اس سے آگے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پالیسی میں کہیں جھول ہے، پالیسی میں کہیں خلا ہے، پالیسی میں کہیں غلطی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 78 سالوں میں نہ پاکستان کی افغان پالیسی صحیح رہی ہے، اور نہ اس وقت 20-40 سالوں سے جو ہم دہشت گردی کے خلاف پالیسی کی بات کرتے ہیں، نہ وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہے۔ لہٰذا طاقتور قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ معاملات سیاستدان طے کرتے ہیں، طاقت جو ہے وہ تو اگر سیاستدان کہیں گے تو پھر طاقت استعمال ہوگی نا، تو وہ طاقت ضرور ہیں، اچھی طاقت ہے ہماری پاکستان کی، لیکن وہ عقل کل تو نہ سمجھا اپنے آپ کو نا۔ حضرت یہ جو پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلقات خراب ہیں، جی پڑوسیوں کے جو ساتھ تعلقات خراب ہیں، اس وجہ سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ پاکستان کس رخ میں جائے گا؟ میرے خیال میں ہمیں اجتماعی رائے قائم کرنی چاہیے، تو اس پر جب 22 تاریخ کو تمام علماء مختلف مکاتب فکر کے اکٹھے ہوں گے تو وہ ایک اجماعی رائے اس حوالے سے قائم کر لیں گے۔ مولانا صاحب آخری سوال، بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک کے اندر ایک جمہوری پارٹی کے سربراہ سے ملاقاتوں کا نہ ہونے دینا اس معاملے کو آپ کس نظر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ کیوں گرفتار ہے، میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی۔ نہ میں سیاستدانوں کی گرفتاری کے حق میں ہوں، نہ میں سیاستدانوں کے ساتھ ملاقات کو بند دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس کی ہے اور اصل حکومت پھر کس کی ہے، تو ان کی پالیسیاں ہیں، ان کی سوچ ہے، ان کے فیصلے ہیں، اس کے تحت ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ سر میں آپ کو کچھ دنوں پہلے سر اسلام آباد کی کنونشن سینٹر میں علماء کرام کو اکٹھا کیا گیا، اس پہ سر آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں انہوں نے جو آرمی چیف نے جو نیا سٹیٹس لیا ہے اور اس نئے سٹیٹس کے ساتھ جو اپنے آنے والے مستقبل کا وہ آغاز کر رہے ہیں، تو انہوں نے علماء کے اجتماع سے کیا ہے، تو اچھا گمان کیا جائے۔